السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی۔ میرے ساتھ آج ایک ملتان سے لاہور آئی محترمہ ہیں جن کا کہنا ہے کہ خواب میں انہیں بابا فرید گنج شکر نظر آتے ہیں اور ان سے ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں، ان کو بہت سے حکم دیتے ہیں، بہت سی چیزوں کے لیے کہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں وہ، کیسے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ریئلٹی میں بھی کبھی ہوئی ہے یا کیسے ہوئی ہے، وہ جانیں گے ان سے۔ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے وہ ان سے ہی پتہ چلے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فاہرہ۔ آپ ابھی ملتان سے لاہور آئی ہیں؟ ہاں جی، ملتان سے لاہور آئی ہوں۔ اور یہ بات اپنی بتانے آئی ہیں؟ جی اچھا مجھے بالکل۔ بتائیں، بابا فرید گنج شکر آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ بابا فرید گنج شکر پچھلے 4 سال سے مجھے ان کی زیارت ہو رہی ہے اور حقیقت میں بھی ان سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ جیسے آپ حقیقت میں بیٹھے ہیں اور بتا کر ہر بات چلے گی، میں نے تو یہ کہا کہ کوئی بزرگ ہے، لیکن جب وہ خواب کے اندر آتے تو کہتے ہیں وہ تو ہم تھے۔ اور یہ آپ کو کسی اور شکل میں آپ سے ملتے ہیں آ کے؟ ہاں جی، کسی اور شکل میں بھی ملتے ہیں، اور جو خواب کے اندر حقیقت ہوتی ہے وہ تو بالکل نہیں ہوتی، اور کافی دفعہ اس طرح ہوا۔ اچھا، خواب میں آپ کو بابا فرید گنج شکر نظر آتے ہیں، جی۔ اس بات کی سچائی کیسے ہم ثابت کریں؟ میں تو اپنے انٹرویو آپ کا کر رہا ہوں، آپ اتنے دور سے آئی ہیں، لوگ کیسے یقین کریں گے؟ لوگ جو ان کو مانتے ہیں، جو ان کو مرید ہیں، جو ان کا رتبہ جانتے ہیں، وہ ضرور یقین کریں گے۔ اور ایسی ہستیاں جو ہیں، اگر میں پاکستان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایسی ہستیاں اس پاکستان میں حامد کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں دین اسلام قرآن ملا ہے، اور اگر وہ حامد کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ان پہ اوپر یقین کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسی بات کوئی جھوٹی نہیں کہہ سکتا اور جھوٹی بول بھی نہیں سکتا، اور اس طرح کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہوتا ہے، اور وہ ہستیاں بھی سزا ضرور دیتی ہیں۔ اچھا، وہ آپ کو خواب میں آ کے کہتے کیا ہیں؟ کافی باتیں کہتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو تو اس کا حل بتاتے ہیں، اور حل اسی طرح بتاتے ہیں جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت بتا دی اور نفل بتا دیے اور کسی زیارت کا کہہ دیا کہ آپ ہمارے در پر آؤ۔ اور جب وہ حکم کرتے ہیں، میں ہر ماہ میں جتنی دفعہ حکم کرتے ہیں ویسے اتنی دفعہ ہی جاتی ہوں۔ اگر مجھے وہ 2 دفعہ کہیں میں 2 دفعہ جاتی ہوں، اگر 3 دفعہ کہیں میں 3 دفعہ جاتی ہوں۔ اور نماز عشاء ادا کر کے، رمضان کا وقت تھا اور نماز عشاء ادا کر کر میں کچھ گھریلو مسئلے سے پریشان تھی، نماز عشاء ادا کر کر، تراویح ادا کر کر رو کر سجدے میں چلی گئی تھی، ادھر آ کر سر پہ انہوں نے میرا ہاتھ رکھا حقیقت میں، اور تب سارے سو گئے تھے، کافی ٹائم ہو گیا، 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا، اور انہوں نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور میرے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہو چکا وہ ہو چکا، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ میں 1 سال تو کسی کو بتا نہ سکی، میں خود نہیں تھی اس چیز کو مانتی کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں گنہگار سی ایک ان کی بندی ہوں۔ تو جیسے آہستہ آہستہ حقیقت میں ان سے بیان کرتی گئی اور میرے گھریلو مسئلے آہستہ آہستہ جو ہے صحیح ہوتے گئے، آہستہ آہستہ میرے رشتہ داروں نے کافی نے انہوں کو پتہ چلا، ان کے مسئلے حل ہوئے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اب آپ مطلب انہوں نے کہا کہ آپ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ذریعے آپ نے لوگوں کے مسئلے بھی حل کرائیں؟ ان کے ذریعے کرواتی ہوں، میں اپنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کروائے ہیں آپ نے؟ ہاں جی کروائے۔ وہ لوگ موجود ہیں؟ نہیں اس وقت تو موجود نہیں ہے، ویسے وہ مطلب اگر ان سے ہم اتھینٹسٹی چیک کرے کوئی یا ایسے کوئی کہے تو آپ وہ بتا سکتا ہے کوئی بندہ کہ ہاں میرے مسئلے حل ہوئے ہیں؟ ہاں بتا سکتا ہے بالکل۔ اچھا ہاں جی، وہ آپ کے علاقے میں وہ لوگ؟ جی بالکل، میرے رشتہ دار ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے خالازاد ہیں، اور سب جانتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ بات بھی انہوں نے بتائی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ اور بھی تو پاکستان میں لوگ ہیں، ان کے مسئلے بھی حل کرا سکتی ہیں؟ جی بالکل، جو بھی پاکستان میں خواتین سے، اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، جو میرے والد کے مطلب ایج کے، میں سب سے گزارش کرتی ہوں جس کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے، اور ان کے ذریعے سے، ان کے حکم سے، وہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر مسئلے نہ حل ہوئے تو جو مرضی آپ سزا گئیں؟ میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کے حکم کے مطابق ہی چلیں تو پھر مسئلے حل ہوتے ہیں۔ نہیں، جو آپ ان کو بتائیں گی کہ یہ حکم ہے، یہ کریں، اور مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا۔ اور اگر نہ ہوا یہ آپ سزا بھگتیں گی؟ جی انشاءاللہ۔ یہ جی لائیو کہہ رہی ہیں ویڈیو میں، اگر یہ مسئلہ حل نہیں کریں گی تو یہ سزا بھگتیں گی، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو میں یقین کر بھی سکتا ہوں، نہیں بھی کر سکتا، میں جرنلسٹ ہوں، مجھے اس بارے میں نہیں پتا، یقین کرنا ہے آپ نے۔ نمبر ان کا آ رہا ہے، کوئی ان سے کسی طرح سوال کرنا چاہیے۔ اچھا آپ سے بھی لوگ سوال کر سکتے ہیں ان کے بارے میں ڈفرینٹ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں اگر آپ سے پوچھوں، میں نے ان کو بولا کہ اگر مجھے سے کوئی آزمانا چاہتا ہو تو وہ کیا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے کہا جو ہمارے زندگی میں گزر گئی ہے نا زندگی، اس کے بارے میں ہم 3 سوال بتائیں گے جو آپ کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ نہ وہ کسی کتاب میں ہے اور نہ کسی ویسے بھی ہیں۔ تو وہ تو مجھے ایک عام پاکستانی کو تو وہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہوگا۔ کیوں؟ جو ان کو جانتے ہیں، جو یہ عالم دین ہے، سب جانتے
جانتے ہیں قرآن مطلب پڑھتے ہیں. اچھا جو بڑے لوگ ہیں جانتے ہیں. ہاں سب کچھ جانتے ہیں, جس سے مرضی پوچھ لیں. یہ علماء اتنے اتنے بڑے ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں. کافی علماء ہیں جو حقیقت جب میں تو صرف سادہ قرآن پاک کو پڑھتی تھی, نماز پڑھتی تھی, ان کے در پہ جاتی تھی, اور اسی طرح آہستہ آہستہ میری ملاقات ہوتی گئی. آہستہ آہستہ اسٹیج پر وہ مجھے لے آئے, تو میں ان کے بارے میں 3 سوال کروں گی. اگر وہ کسی نے جواب دے دیے تو ٹھیک ہے, میں مطلب جھوٹی وہ سچے. بس ٹھیک ہے, اگر آپ جھوٹی ہوئی تو آپ کو سزا کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے, کیونکہ یہ پلیٹ فارم جو ہے نا یہاں پورے پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کسی سے کوئی جھوٹ اس طرح کا کوئی سین نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو باقی یہ بتائیں کہ پاکستانیوں کے مسئلے اگر حل ہو سکتے ہیں تو پاکستانی عوام کے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں. جو ہمارے فائنینشیل ایشوز ہیں, جو ہمارے اور طرح کے کوئی ایشوز ہیں, جیسے پاکستان نیچے جا رہا ہے, گراف ہمارا نیچے جا رہا ہے. ابھی جو عمران خان کی حکومت کو کافی کرائسس آ رہے ہیں, تو حکومت کے لیے بھی آپ تو مفید ثابت ہو سکتی ہیں. جی بالکل, اگر جیسا وہ حکم کریں, مجھ سے پوچھنا کوئی بھی سوال کوئی بھی شخص پاکستان میں پوچھنا چاہے تو وہ ان سے پوچھ کے بتا سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں اتنا بڑا جھوٹ بولنے سے پہلے میں خود مجھے مطلب سزا اللہ تعالیٰ دے دے گا. مدینے والے سے بھی انہوں نے مجھے زیارت کروائی, اور اس نبی پاک سے میری بات بھی ہوئی, اور انہوں نے زیارت بھی کروائی نبی پاک سے. جی بالکل, 9 محرم کو. یہ دیکھیں, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. نبی پاک کا جہاں ان کے لیے ساری دنیا بنی ہے, ان کے لیے تو ساری کائنات ہے. ان کا نام لے کے آپ نے ساری باتیں کوٹ کر رہی ہیں. بالکل کر رہی ہوں, میں جانتی ہوں, میں مسلمان ہوں اور اسلامی جو ہے پاکستان میں رہ رہی ہوں. میں جانتی ہوں ان کی ساری حقیقت, اور ان کی جو ہے حکم کے مطابق میں اس وقت ادھر کھڑی ہوں. ویسے میں نہیں تھی چاہتی کہ میں یہاں تک آؤں, لیکن مجھے ان کا حکم ہوا تو میں آئی. 9 محرم کو مدینے والے سے میری زیارت ہوئی, باتیں ہوئی, اور اس کے بعد میں نے ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کی کہ ایک دفعہ میری پھر زیارت ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کریں گے 12 ربیع الاول کو. جب 12 ربیع الاول جب گزر گئی تو میری زیارت نے کافی عرصہ میں مطلب رات کو روتی رہی. تہجد کا ٹائم ہوا, خود مجھے جاگ آئی, اور میں نے 12 رکعت نماز ادا کی ہے, اور سورۃ رحمان اور سورۃ یاسین پڑھی, اور سجدے میں سر رکھ کے سو گئی. تو مجھے ان کے مدینے والے کی زیارت ہوئی, اور ساتھ میرے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو آپ کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ انٹرویو دیں؟ نہیں, انہوں نے نہیں کہا, لیکن انہوں نے یہ جیسے مطلب کرونا وائرس آنے والا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ اس مطلب کو پاکستان میں آفت آنے والی ہے. تو میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتے, کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ بتانا چاہے, جیسے میں زیادہ نہیں یہ کہوں گی, اگر وہ کہتے ہیں ہر گھر میں تلاوت ہو, یہ صورت پڑھی جائے, ہر انسان اس آفت سے بچ سکتا ہے, گھریلو مسئلے حل ہو. مطلب اس کا علاج آپ کے پاس ہے کرونا وائرس؟ نہیں, اس کا میں نہیں کر سکتی, لیکن ان کی مرضی سے. تو ظاہر ہے آپ کے خواب میں کملی والے کی آپ بات کر رہی ہیں, آپ تو مسئلے پھر حل کروا سکتی ہیں نا. میں یہ کہوں گی کہ جو بھی مجھ سے رابطہ کرے, جس سے میں نے کہنا ہے ویسے کرے, اور میں یقین کے اور دعوے سے اور ان کی محبت سے ان بزرگوں کہہ سکتی ہوں کہ ان کے گھر میں کرونا وائرس نہیں آئے گا. یہ ان کا ایک اور چیلنج ہے کہ کوئی بھی بندہ بیمار ہے ان کے مطابق چلے, جیسے یہ کہتی ہیں, تو کرونا وائرس ان کے گھر میں بھی نہیں آئے گا, اور ساتھ میں ان کو اس بندے کو جس کو ہوا ہے اس کو بھی ختم ہو جائے گا. بالکل ختم ہو جائے گا, لیکن ان کے حکم ماننا چاہیے نا. حکم تو لوگ آپ جو کہیں گے پھر وہ تو کریں گے نا, لیکن اگر اس طرح کرنے کے بعد نہ ہوا پھر تہاڈی سزا پکی ہے. ہاں بالکل پکی ہے. چلیں, اب ان کا نمبر بھی اسکرین پہ آ رہا ہے, کوئی بندہ انہیں چیک کرنا چاہے اتھینٹسٹی وہ خود کرے, اور اگر یہ واقعی مطلب ان چیزیں آتی تو یہ پاکستان کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہیں اگر ایسا ہے. ہاں جی, کافی 4 سال ہو گئے. تو میرے خواب میں بھی ذرا ان کو لائے نا بابا. انشاءاللہ میں آپ کا پیغام دے سکتی ہوں کہ میں یہاں گئی اور وہاں میں نے انٹرویو کیا, آپ کے مطابق باتیں کی, اور وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. حکم دے سکتی ہوں, آپ کے پیغام سب کا, پورے پاکستان کا پیغام ان کو دے سکتی ہوں. جو بھی مجھے کہے کہ میرے گھریلو مسئلے ہیں دعا کروائیں, میں دعا کروا سکتی ہوں. کسی کا کوئی مسئلہ ہے میں اس کے لیے ان کا حل بتا سکتی ہوں. باقی اگر نہیں, مجھے میرے خواب میں آ جائیں گے وہ انشاءاللہ, میں اگر حکم کروں گی ان کو. تو کب آپ ان سے بتا رہی ہیں؟ مجھے ہر رات کو تہجد وقت ان کی زیارت ہو. چلیں, آج رات کو آپ نے بات کرنی, آج نہیں تو کل کر لیں جب آپ ایزی ہوں. میرے خواب میں آ جائیں, میں تو اگر میرے خواب میں آ گئے میں تو دنیا کو خود آگے بتاؤں گا, اور آپ پوری دنیا میں بتاؤں گا کہ یار میرے خواب میں بھی ان کی وجہ سے آ گئے. چلیں جی, باتیں تو ہوتی رہیں گی, کافی آپ کے پاس بھی ہوں گی, لیکن ان کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ انہیں بابا فرید گنج شکر خواب میں آتے ہیں, اور خواب میں آ کے ان کو مطلب کسی کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے اگر ان کے مطابق چلے گا حل ہو سکتا ہے, اگر حل نہ ہوا سزا کی ذمہ دار یہ ہوں گے. جی بالکل, میں ہو جاؤں. ہاں جی, تو یہ پاکستان اگر یہ واقعی پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں تو ہماری تو دعا ہے کہ آپ اچھے کام کرتی رہیں, اور
जी और एक बात और, अगर कोई इसको मानना नहीं ना चाहता तो बराए मेहरबानी मेरा कुछ नहीं जाएगा, जो इनके बारे में गलत बयान करेगा, गलत इशू बनाएगा, वो उसकी सज़ा खुद भुगतेगा। ठीक है, लेकिन आपसे ना, आप ज़रा नेशनल जगह पे बहुत सी चीज़ों पे आ रही हैं, तो आपसे लोग सवाल लाजमी करेंगे। बेशक। तो आपने डिफरेंट मतलब जो भी आपका तरीका है कि जो आप बताएंगे उनको, वो आप उनको बताएं। और अगर जैसे आपको ना ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कोई आप मसला हल करवाएंगे लोग, अगर ना हल कर सकें वो मुझे बताएंगे नहीं, फिर। मैं सबसे पहले करूंगी कि मैं उनका बिल्कुल हदिया नहीं लूंगी, सबसे पहले उनका काम करूंगी। अगर उनका काम हो गया तो उनके सदके वो उनका हदिया ज़रूर दे दें, जो मैं उनके रस्ते में खर्च करती हूँ, हरायत करती हूँ, मिलाद करवाती हूँ। और अगर वो ना दें, उनके पास हो ही ना हो तो फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिसके गरीब पास ना लोगों हो, के, गरीब लोगों के, जो बहुत मजबूर लोग, गरीब लोग हैं, उनकी मैं मदद वैसे ही कर दूंगी, दवा करवाऊंगी। और मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा वो हुक्म करें वैसा ही करना। अच्छा पैसों की बात, ये आप पैसे तो डिमांड नहीं कर रहे ना? नहीं, मुझे पैसों ये की ना वो जरूरत बाकी नहीं है। पीर भी होते हैं जो कहते हैं पैसे लाओ इतने फिर काम होंगे। नहीं, मेरी पैसों की तुसी डिमांड कह रहे हो कि पहले काम होंगे। पहले काम होगा, उनके हुक्म के मुताबिक वो चलें और होगा। और मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वो है, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है। क्या बात है, ये तो बड़ी बात है। अगर पैसों के बगैर आप कह रही हैं तो हम तो देखते हैं क्या होता है। आपने ये बात की है। नाज़रीन, आपने सुना कि इन्होंने कहा कि बाबा फरीदगंज शकर इन्हें नज़र आते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात करवाई है, ये कह रही हैं। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें।